اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک عادت کا بیان کیا، ایک بری خصلت انسان میں، بری عادت انسان میں، بری نیچر انسان میں یہ ہے کہ خلق ہلوعا، کہ یہ جلد باز ہے، فیصلہ کرنے میں جلدی، کام کرنے میں جلدی. اور یہاں جلد بازی کا مطلب وہ جلد بازی نہیں جو سستی کے اگینسٹ ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے سستی، کام ہی نہ کر رہا ہو آدمی، تو اس کے اگینسٹ تو چستی چاہیے ہوتی ہے نا کہ کام جلدی جلدی نمٹائے. یہاں جلد بازی کا مطلب ہے خواہشات کا غلام. اسے پتا ہے کہ میں نے اپنی خواہش پوری کی تو مجھے نقصان ہوگا، لیکن کہتے ہیں انجام کو چھوڑو، بس کام کرو، کام کو فوکس کرو، وہ بعد میں دیکھا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کو آخرت پہ ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ دنیا جلدی مل رہی ہے، جنت کب ملے گی؟ بعد میں. وہ کہتے ہیں جنت ونت کو چھوڑو یار، ابھی جو کیش مل رہا ہے نا اسی پہ چلاؤ. حور ملے گی بعد میں، ابھی جو حوریں گلی محلوں میں ٹہل رہی ہیں فی الحال انہی سے سیٹنگ کرو. اب کوئی ان کو بتایا بھائی ایک طرح کی حور ملے گی، یا یہ والی لے لے یا وہاں والی، تو وہ کہتا ہے بھائی یہ تو کیش ہے نا، تو اس سے محروم ہو رہا ہے. تو بھائی تھوڑا صبر کر لو، اللہ نے اس سے زیادہ اچھا تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے ان کے مقابلے میں. لیکن انسان کیا ہے بھائی؟ جلد باز. کیسے اللہ تعالیٰ جنت کے نقشے کھینچتے ہیں نا، متقین علیہا متقابلین، جنتی خوبصورت باغات میں، چشموں میں تخت پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے. جنت میں بھی میز کرسیاں نہیں ہیں، تخت ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ میز کرسیوں پہ بیٹھنا نیچرل نہیں ہے، تخت پہ بیٹھنا کیا ہے؟ بولو، نیچرل ہے. جیسا کمفرٹیبل انسان اپنے آپ کو گاؤ تکیے میں کمفرٹیبل فیل کرتا ہے نا، ایسا میز کرسی میں فیل نہیں کرتا. تبھی مسلم کلچر میں ہمیشہ سے مہمانوں کے لیے شاہی تخت اور گاؤ تکیے لگے ہوتے تھے، جہاں پاؤں پھیلا کے طبیعت سے لیٹ کے یا بیٹھ کے گپ شپ لگائیں. میز کرسی تو آفس ورک کے، لیپ ٹاپ ہاتھ میں اور فش فش کر رہے ہو آپ. بڑے بڑے ہوٹلوں میں بھی اب یہی ہوتا ہے، تخت لگے ہوئے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے تکیے ہوتے ہیں، کیسا بیٹھ کے نا کبھی اس کوہنی پہ سہارا لے کے آدمی بیٹھتا ہے، کبھی اس کوہنی پہ سہارا لے کے آدمی بیٹھتا ہے، کبھی پاؤں سامنے والے کی طرف کیے، اور بڑے کمفرٹیبل ہو کر آپس میں گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں. تو میز کرسی پہ یہ نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں میز کرسیوں کا تذکرہ نہیں کیا. جہاں بھی اللہ نے اہل جنت کے عیش کا تذکرہ کیا، قرآن ایک لفظ استعمال کرتا ہے، متکئین فیہا علی الارائک. اریکہ کہتے ہیں تخت. تخت پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، تخت پہ تکیے کا اپنا ہی جملہ کمپلیٹ کیا کرو بھائی، مزہ ہے. کبھی گھر میں ایک تخت لگائیں، ایک تکیہ لگا کے یہاں بیٹھیں، سامنے بیگم کو بٹھائیں تکیہ لگا کے، اور گپ شپ لگائیں اور بتائیں بیگم کو میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں آپ سے ملاقات کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ تو متکئین فیہا علی الارائک. تو قرآن کیا نقشہ کھینچتا ہے کہ بھئی یہاں جلد بازی میں برائیاں مت کرو. جلد باز ہے نا، تو اللہ نے ایک بری خصلت کے طور پہ بیان کیا. تو جس چیز کو اللہ برا کہہ رہے ہیں وہ فائدے مند ہو سکتی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں برا ہے، دیکھو چرس کیوں پیتا ہے، ابے ابھی مزہ آ رہا ہے آنے دے. او بھائی چھوڑ دے، صبر کر لے، یہ عادت ہی چھوٹ جائے گی تو چرس کے بغیر ہی نارمل رہے گا. تو چرس پینے کی تجھے ضرورت پڑے گی نہیں. سگریٹ پینے والا کیا کہتا ہے، بھائی سگریٹ نہیں پیتا دماغ خراب ہوتا ہے، چاہیے. یار مفتی صاحب تو نہیں پی رہے، ان کا دماغ تو خراب نہیں ہو رہا. صحیح ہے، کیا خیال ہے؟ ہم تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے بچایا ہوا ہمیں، ہمارا کیوں نہیں خراب ہو رہا؟ اس لیے کہ ہم نے پی نہیں ہے تو چھوڑ دو، مت پیو، صبر کر لو. اور اگر اپنی خواہش کو پورا کرتے رہو گے تو جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر. پرندے پہ جب جال میں آتا ہے نا تو ہلنے سے پھنستا ہے وہ جال میں. آرام سے پڑا رہے نا، ٹرک سے احتیاط کرے، پھر مالک جال اٹھانے کے لیے اڑ جائے.
لیکن تڑپتا رہے گا نا جال کے اندر تو جال اور کھال میں پھنستا چلا جائے. مچھلی نے کانٹے پہ منہ مارا, منہ مار کے اب بھائی تو پیچھے کو زور لگائے گی نا تو کانٹا اور اندر گھسے گا. تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اب تو ایسا کر زور نہ لگا, زور نہ لگانے سے یہ ہوگا اوپر یہ بندہ سمجھے گا کوئی مچھلی پھنسی نہیں ہے, یہی سمجھے گا نا اس کو. وہ تو مچھلی جب کھچا لگاتی ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی شکار آ گیا, کہ مچھلی کو اتنی سینس کہاں بھائی, لیکن انسان کو تو اتنی سینس ہے کہ نہیں ہے. تو جو خواہشات میں دھنستے چلے جا رہے ہیں, دھنستے چلے جا رہے ہیں, عجیب عجیب قسم کے ڈیزائن ہمارے سامنے آتے ہیں یار. میں جس طرح کے ڈیزائنوں سے ملتا ہوں نا, کبھی آپ کو ملوا دوں آپ پاگل ہو کے مر جاؤ, بولو یار کیا کیا فلمیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں. کچھ فلمیں ایسی ہیں ہر خواہش پوری کرنا ان کا جذبہ ہے دنیا میں, حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو, یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, ان میں صبر ہی نہیں ہے. اور کچھ ایسے بے وقوف ہیں دین اور مذہب کا لیبل لگا کے اپنے آپ کو جائز نعمتوں سے بھی محروم کیا ہوا ہے, جائز نعمتوں سے بھی اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑے مار رہے ہیں. ایک صاحب آئے کہنے لگے مجھے ایک بڑا اچھا روزگار مل رہا ہے بیرون ملک, لیکن میں اس لیے نہیں جا رہا کہ جو اللہ وہاں کھلائے گا وہ یہاں بھی کھلائے گا. تو میں نے کہا اللہ تو ہر جگہ کھلائے گا, لیکن اللہ میاں نے بولا ہے ہاتھ پاؤں مار, تیرے کو اگر ٹماٹر بیچنے میں پیسہ کم مل رہا ہے, خربوزے میں زیادہ مل رہا ہے, اور پھر یہ دلیل دو کہ جو اللہ ٹماٹر بیچ کے کھلا سکتا ہے خربوزہ بیچ کے بھی کھلا سکتا ہے, اور خربوزہ کا کاروبار چھوڑ دو. دوبارہ بتاتا ہوں مثال, دیکھو آپ ٹماٹر کی ریڈی لگا رہے ہو, اس میں آپ روزانہ 1000